اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ جناح گارڈن کے حوالے سے، اور میرے ایک سبسکرائبر بھی ہیں، دوست بھی ہیں UAE سے، انہوں نے مجھے ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے پوچھی ہیں، تو میں نے کہا وہ ویڈیو بنا کے سب کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ MC جو ہے وہ انہوں نے معطل کر دی ہے، یعنی مینجمنٹ کمیٹی جو ہے، اور اس کی جگہ عارضی طور پہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپوائنٹ ہیں، جو کہ AC اسلام آباد ہیں، فدا ملک صاحب۔ اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صرف وہ ایریا جس کے اندر جو LOP میں اپروو تھا، پرانا ایریا، اس کو جو ہے وہ پوزیشن اس میں دے سکتے ہیں یا ٹرانسفر وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، تو فل رسپانسبلٹی وہ کلیم بھی نہیں کرتے، اور دوسرا وہ فل رسپانسبلٹی اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس میں لیگل ایشوز آتے ہیں، بعد میں بہت ساری چیزیں بگڑ سکتی ہیں، تو احتیاطاً انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ جو پبلک ہے یا جو لوگ وہاں پہ ٹرانسفرز کے لیے جاتے ہیں، ڈیلر وغیرہ، ان کی طرف سے ان پہ پریشر تھا کافی کہ بھئی آپ ٹرانسفر کھولیں، NDCs ایشو کریں اور ہم لوگوں کے معاملات کو آگے چلائیں، کیونکہ سوسائٹی کے تمام معاملے پینڈنگ میں جا رہے تھے، کچھ لوگوں کے گھر بننے تھے، اس طرح کے 100 معاملات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو لیگلی جو ان کو صحیح لگا اور انہوں نے ٹھیک کیا میرے اندازے سے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایریا جو LOP میں پہلے سے اپرووڈ ہے، جو پراپر کا ایریا کہلاتا ہے، اس کی انہوں نے پوزیشن وغیرہ جو ہے اس کو اوپن کر دیا۔ اب اس دوران جو مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ عدالت کے تھرو اپنے معاملات کو سیٹل کرانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ کافی ساری چیزیں انہوں نے ایک پروسیس میں شروع کی ہوئی تھیں، اور وہ پروسیس جو تھا وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا۔ اگر آپ آتے ہیں جناح گارڈن میں یا کورنگ ٹاؤن میں، تو آپ کو واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ کورنگ ٹاؤن کیونکہ FECHS کے انڈر ہی آتا ہے اور انہی کا ہی جو ہے پارٹ ہے، تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ جناح میں بھی دیکھیں تو انہوں نے مزید کام شروع کیا ہوا تھا، اور جو ایشو پچھلے 10 سے 12 سال سے چلا آ رہا ہے، لوگوں نے وہاں پہ فائلز دی ہوئی ہیں فیز 1 میں، فیز 2 میں، اور وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا کوئی صلہ ملے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے پروسیس کو آگے بڑھایا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا تھا، مزید کو وہ اکاموڈیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور انہوں نے کافی سارے جو ہیں وہ کام جو ہے وہ شروع کیے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ بن گیا ان کے لیے اور لیگل ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے گا، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر ہو جاتی ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کچھ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کسی نے وزیر اعظم کی پورٹل پہ ان کی کمپلین کی تھی، اور اس کے اوپر یہ ایکشن ہوا ہے سارا، اور کیونکہ چیزوں کا لوگوں کو بہتر علم نہیں ہوتا، جو خصوصاً اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان تک انفارمیشن پہنچ جائے۔ لیکن بہرحال اب جو ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہتری فرمائے گا۔ اگر 1500 2000 بندوں کو بھی اس وقت وہ اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں، فائلز میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو پوزیشن والے پلاٹ مل جاتے ہیں، یا ان میں سے کچھ لوگ اپنے گھر بھی بنا لیں، تو یہ مطلب یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کو آئے ہوئے بھی 2 سال ہوئے ہیں۔ یہ جتنے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں یہ پچھلے جو ادوار میں لوگ گزرے ہیں ان سے ہیں، یعنی پچھلی جو مینجمنٹ کمیٹیز تھی
ان کی غلطیاں یا ان سے ہوئی مسٹیکس جو ہیں وہ مطلب یہ سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو الاٹیز ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر سچویشن ہوگی۔ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ انہوں نے اپنے لیے مطلب جب تک وہ ہیں اس وقت انہوں نے یہ جو ہے نوٹیفیکیشن اس وجہ سے جاری کیا ہے تاکہ جو لوگ پراپر گھر بنانا چاہتے ہیں یا جن کی بجلی نہیں لگی ہوئی یا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو وہ بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کی قدغن نہ آئے، کیونکہ سوسائٹی جو چلا رہے ہوتے ہیں ان کو سوسائٹی کا بہتر پتہ ہوتا ہے کہ آگے معاملات کیسے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلط ہو گیا تو وہ لوگ بعد میں مطلب یہ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ بھئی یہ وہ صاف کر گئے ہیں۔ تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہے، اور جیسے ہی مینجمنٹ کمیٹی بحال ہوتی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام الاٹیز کے حق میں بہتر کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے ان کا، امید ہے یہ کچھ ڈیلیور کر لیں گے اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیٹسفیکشن ہوگی نیکسٹ میں، کیونکہ الیکشن آ رہا ہے تو یہ پھر جو آگے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو لوگ اکثر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں، سو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ کچھ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ لازمی لوگ اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو امید ہے کہ جو یہ نوٹیفیکیشن والی بات ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسفر وغیرہ ابھی تک تو بند ہیں، اور اس وقت تک بند رہیں گی جب تک یہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ بحال دوبارہ نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتری کرے گا، مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔